السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم مغل امپائر کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ مغل امپائر کی فاؤنڈیشن دوستو ظہیر الدین بابر نے رکھی تھی، جو کہ اس کے پہلے حکمران تھے اور آخری حکمران اس کے بہادر شاہ ظفر تھے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم 331 سالہ مغلوں کی حکمرانی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ ان 331 سالوں میں کتنے مغل حکمران آئے اور ان سے کون کون سی ایسی مسٹیکس ہوئیں، ان کی وجہ سے وہ انگریز جو کبھی مسلمانوں کے غلام ہوا کرتے تھے وہ انہوں نے مسلمانوں کو ہی اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے ایک لیڈر کے بارے میں کہ اس کی کون سی مشہور کتاب ہے، کون سی اس نے مشہور بلڈنگز بنائی اور اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اور ڈیٹ آف اس کی ڈیتھ کیا ہے، اور اس نے کون کون سے ایسے کام کیے جو آج بھی رہتی دنیا میں لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ مغل امپائر کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی کویسچن ہو، آپ لوگ فوراً جواب دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی مزید نئی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ چلیں دوستو ویڈیو کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مغل حکمرانوں کی فاؤنڈیشن اور مغل حکمرانوں کا پہلا لیڈر ظہیر الدین بابر تھا۔ دوستو ظہیر الدین بابر 1483 کو فرغانہ میں پیدا ہوا۔ ظہیر الدین بابر کے باپ کا نام شیخ مرزا تھا جو کہ تیمور کی فیملی سے بلونگ کرتا تھا، اور ظہیر الدین بابر کی ماں چنگیز خان کی فیملی سے بلونگ کرتی تھی۔ دوستو ظہیر الدین بابر نے مغل امپائر کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ 1526 کو ابراہیم لودھی کو فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں شکست دینے کے بعد رکھی۔ اس کے بعد دوستو ظہیر الدین بابر کی جب عمر 12 برس تھی تب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ظہیر الدین بابر کی جو مشہور کتاب ہے وہ تذکرہ بابری ہے، اور اس کے بعد گلاب دین بانو جو کہ ظہیر الدین بابر کی جو ہے بیٹی ہے، اس نے ہمایوں نامہ کتاب لکھی۔ ہمایوں نامہ کتاب دوستو ظہیر الدین بابر کے بیٹے مرزا ہمایوں کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ ہمایوں دوستو بچپن میں بہت زیادہ بیمار رہتا تھا، اور یہ اتنا بیمار رہتا تھا کہ بڑے بڑے حکیموں نے جواب دے دیا تھا کہ ہمایوں کو نہیں بچایا جا سکتا۔ دوستو اس کی بیماری کی وجہ سے ظہیر الدین بابر بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایک دن ظہیر الدین بابر اس کی چارپائی کے ارد گرد چکر لگاتا رہا، اور اس نے اللہ کے ہاں فریاد کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو صحت یاب کر دے، اس کی بیماری مجھے دے دے اور اس کو بالکل صحت یاب کر دے۔ تو دوستو اللہ نے ہمایوں کی جو ہے نا وہ صحت یابی کی دعا قبول کر لی۔ 26 دسمبر 1530 کو ظہیر الدین بابر کی ڈیتھ ہوگی بیماری کی وجہ سے، اور اس کا بیٹا بالکل صحیح ہو گیا۔ دوستو ظہیر الدین بابر جو ہے وہ کابل میں دفن ہے۔ یہ اکثر کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ ظہیر الدین بابر کہاں پر دفن ہے۔ دوستو ظہیر الدین بابر کے بعد جو ہے اس کا بیٹا ہمایوں 22 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، اور 29 دسمبر 1530 کو ہمایوں جو ہے وہ آپ کا دوسرا مغل حکمران بنایا گیا۔ دوستو ہمایوں کا پورا نام نصیر الدین ہمایوں ہے، اور ہمایوں نے دوستو 2 دفعہ جو ہے نا وہ حکومت سنبھالی ہے، اور 2 دفعہ اسے حکومت چھینی گئی ہے، اور یہ کس طرح ہوا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو ہمایوں نے 1530 سے لے کر 1539 تک پہلے حکمرانی کی۔ اس حکمرانی کے بعد دوستو شیر شاہ سوری ہمایوں پر حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ ہمایوں کو شکست دے دیتا ہے۔ ہمایوں کو شکست دینے کے بعد دوستو وہ ہمایوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کو ملک سے جو ہے نا وہ بھگا دیتا ہے۔ ہمایوں نے تقریباً دوستو 14 سال جو ہے نا وہ جلا وطنی کا سفر طے کیا ہے۔ اس کی ہمایوں کی جو ہے نا وہ جلا وطنی کے بعد شیر شاہ سوری کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور شیر شاہ سوری کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا سلیم شاہ جو ہے نا وہ حاکم بن جاتا ہے۔ مگر دوستو شیر شاہ سوری کی جو ہے نا وفات کے بعد سوری خاندان بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اور ہمایوں 1555 کے آغاز پر 14 سالہ کی جلا وطنی کے بعد دوبارہ دریائے سندھ کو پار کر کے دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ پہلے دوستو ہمایوں لاہور کو فتح کرتا ہے، پھر دہلی اور پھر آگرہ کو بھی فتح کر لیتا ہے، مگر دوستو ہمایوں کے نصیب جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں تھے، اور اس کو حکومت دوبارہ جو ہے نا وہ زیادہ دیر کے لیے نصیب نہ ہوئی۔ دوستو 1556 میں اس کو تخت نشین ہوئے ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ وہ ایک دن اپنے کتب خانے سے کتابیں پڑھ رہا تھا کہ اذان مغرب کا وقت ہوا، اور وہ نماز کے لیے مسجد جانے کے لیے جو ہے نا وہ جا رہا تھا مسجد میں۔ دوستو ہمایوں کی عادت تھی کہ وہ نماز کے لیے وضو اپنے گھر سے ہی کر کے نکلا کرتا تھا، تو جیسے ہی ہمایوں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو وہ اپنے محل سے سیڑھیاں جو ہے نا وہ اتر رہا تھا، تو سیڑھیاں اترتے ہوئے ہمایوں کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ سیڑھیوں سے گر کر مر گیا۔ دوستو یہ بھی بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سا مغل حکمران تھا جس کی سیڑھیوں پر سے گرنے کی وجہ سے موت ہوتی ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ وہ حکمران ہمایوں تھا، اور ہمایوں کون ہے بھلا؟ ہمایوں دوستو یہ ظہیر الدین بابر کا بیٹا ہے اور دوسرا مغل حکمران ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم تھرڈ امپائر جلال الدین اکبر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جلال الدین اکبر دوستو 1542 میں عمر کوٹ میں پیدا ہوا، اور 1556 سے لے کر 1605 تک حکمرانی کرتا ہے۔ اکبر دوستو ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں نے اپنی جلا وطنی کے زمانے میں سندھ کے شہر دادو میں ایک عورت سے شادی کی تھی، اور اکبر دوستو اسی عورت سے پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد دوستو اکبر اور ہیمو کے درمیان میں سیکنڈ بیٹل آف پانی پت بھی ہوئی، اور اس میں اکبر نے ہیمو کو شکست دی تھی۔ یہ بیٹل آف پانی پت جو ہے وہ 1556 AD میں لڑی گئی تھی۔ اکبر نے دوستو ایک ہندو عورت جس کا نام جودھا بائی تھا اس سے شادی کی تھی، اور جودھا بائی اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی۔ دوستو اکبر نے 1582 میں دین الہی بھی انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس کے علاوہ اکبر کی وجہ شہرت ایک کنیز جس کا نام انارکلی تھا اس کو دیوار میں چپکانا اور چپکا کر اس کو بند کرنا بھی تھا۔ اکبر نے دوستو اس کو زندہ ہی اس میں دفن کر دیا تھا، جو انارکلی آج لاہور میں بہت مشہور ہے۔ اس میں دوستو انارکلی کو زندہ ہی دفن کر دیا گیا تھا، اور
अनारकली दोस्तों उसके बेटे शहजादा सलीम की महबूबा थी। 27 अक्टूबर 1605 को दोस्तों अकबर इस दुनिया से चल बसा और अकबर जो है वो दोस्तों आगरा में दफन है। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े से वक्त में आपको जल्द से जल्द थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन मुगल एम्पायर के बारे में वो आपको पता चलती जाए। दोस्तों अकबर के 3 बेटे हैं, एक का नाम सलीम, एक का नाम मुराद और एक का नाम दानियाल। मुराद और दानियाल दोस्तों बचपन में ही शराब पीने की वजह से मर जाते हैं। पीछे अकबर का एक बेटा बचता है जिसका नाम सलीम है। दोस्तों सलीम का पूरा नाम शहजादा सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद है। ये चौथा दोस्तों मुगलों का हुक्मरान बनता है और जहांगीर के नाम से ये तख्त नशीन होता है और इसका जो टाइटल है वो जहांगीर ही है। दोस्तों 1605 से लेकर 1625 तक जहांगीर हुक्मरानी करता है और जहांगीर के दौर में ही अंग्रेज सर थॉमस राय हिंदुस्तान में तजारती हकूक हासिल करने के लिए आते हैं। इसके बाद दोस्तों 1623 में खुरम जो है वो अपने बाप के खिलाफ बगावत शुरू कर देता है, क्योंकि नूर जहां जहांगीर की जो वाइफ है वो अपने दामाद को शहजादा बनाना चाहती है। लेकिन दोस्तों ये बगावत 2 साल तक ही चलती है। 1625 में बाप और बेटे के दरमियान सुलह हो जाती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जहांगीर की लिखी हुई किताब जिसका नाम तुज़्के जहांगीर है। ये किताब दोस्तों जहांगीर ने पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। 1627 में दोस्तों जहांगीर की मौत हो जाती है और लाहौर के मुकाम शादरा में जहांगीर को दफन कर दिया जाता है। और जहाँ पर जहांगीर दफन है अब ये जो जगह है वो मकबरा जहांगीर के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 5वें मुगल बादशाह के बारे में जिसका नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम है और जो शाहजहां के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत की है और 1658 को शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने जो है ना शाहजहां को कत्ल कर दिया था। इसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी शाहजहां ने। इसकी मशहूर बिल्डिंग में ताजमहल, मोती मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, शालीमार गार्डन, दिल्ली फोर्ट जो कि लाल किला के नाम से मशहूर है, ये सारी बिल्डिंग दोस्तों शाहजहां ने ही बनाई थी। दोस्तों ताजमहल को कौन नहीं जानता, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी है और ये शाहजहां ने खास तौर पर अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था और इसको मुमताज महल भी कहा जाता है। दोस्तों आज तक इस जदीद दौर की साइंस भी ताजमहल जैसा एक और नया महल नहीं बना सकी। इस ताजमहल की बहुत सारी खास बातें हैं जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर है और दुनिया का एक अजूबा है। कहा जाता है कि शाहजहां ने जिन मिस्त्रियों से ये ताजमहल बनवाया था, ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के बाद शाहजहां ने उनके सारे के सारे मिस्त्रियों के हाथ काट दिए थे ताकि कोई भी मिस्त्री दोबारा इस तरह का नया ताजमहल ना बना सके। दोस्तों शाहजहां 5 जनवरी 1592 को लाहौर में पैदा होता है और 1652 से लेकर 1654 तक शाहजहां लाल किले में मुकीम रहा और 1658 में वफात पा गया। दोस्तों शाहजहां को इसका बेटा औरंगजेब ही कत्ल करता है। इसके बाद हम बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। दोस्तों औरंगजेब का पूरा नाम मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था और इसका टाइटल जो है वो आलमगीर है। दोस्तों 1658 से लेकर 1707 तक ये हुक्मरानी करता है। औरंगजेब की वफात के बाद ही मुगलिया सल्तनत का दोस्तों ज़वाल हुआ। दोस्तों औरंगजेब के दौरे हुकूमत में दुनिया के टोटल जीडीपी में हिंदुस्तान का पूरा 1% उस वक्त शेयर था, जो कि बहुत बड़ा शेयर कंसीडर किया जाता था। दोस्तों आलमगीर का टाइटल इसके वालिद शाहजहां ने इसको दिया था। औरंगजेब ने कुरान पाक को भी हिफज किया हुआ था। औरंगजेब के दौरे हुकूमत से पहले बादशाहों को झुककर सलाम किया जाता था, लेकिन औरंगजेब ने यह तरीका खत्म किया। औरंगजेब ने बहुत सारे टैक्स कम कर दिए। दोस्तों औरंगजेब 1707 को वफात पा गया और औरंगाबाद में इसको दफन कर दिया गया। इसके खतूत रकात आलमगीर के नाम से मशहूर हुए। बहुत से उलमा कराम औरंगजेब को उस वक्त का मुजद्दिद भी कहते हैं। औरंगजेब के दोस्तों 5 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बहादुर शाह अव्वल था, उससे छोटे बेटे का नाम सुल्तान मोहम्मद अकबर, उससे छोटे का नाम आजम शाह, उससे छोटे का नाम काम बख्श था और सबसे छोटे के बेटे का नाम मोहम्मद सुल्तान था। और इसकी 5 बेटियां थी जिनका नाम ज़ेबुन्निसा, ज़ैनतुन्निसा, मेहरुन्निसा, बदरुन्निसा और ज़िद्दुन्निसा है। दोस्तों औरंगजेब ने तकरीबन 15 करोड़ लोगों पर हुक्मरानी की थी और औरंगजेब के दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत बहुत ज्यादा फैली हुई थी। दोस्तों औरंगजेब की वफात के बाद हम बात करते हैं 7वें मुगल हुक्मरान जिसका नाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद मौज़म है। ये दोस्तों इसका असल नाम है और शाह आलम इसका टाइटल है। शाह आलम ने दोस्तों 1707 से लेकर 1712 तक हुक्मरानी की और ये सिर्फ 5 साल तक ही हुकूमत संभाल सका। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 8वें मुगल हुक्मरान के बारे में। इसका नाम दोस्तों मिर्जा मुइज़ुद्दीन बेग है और जहांदार शाह के नाम से मशहूर है। जहांदार शाह इसका टाइटल है। दोस्तों शाह आलम की वफात के बाद इसने हुकूमत संभाली और ये सिर्फ 11 महीने तक ही हुकूमत संभाल सका। 1712 से लेकर 1713 तक इसने हुकूमत की। इसके बाद दोस्तों हम 9वें मुगल हुक्मरान के बारे में बात करते हैं जिसका नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद फर्रुख है और फर्रुख सीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसने 1713 से लेकर 1719 तक हुकूमत की। इसके बाद हम बात करते हैं 10वें मुगल हुक्मरान के बारे में। 10वें मुगल हुक्मरान का नाम दोस्तों रफीउद्दरजात है। ये सिर्फ 98 डेज की हुकूमत ही कर सका। इसके बाद हम बात करते हैं 11वें मुगल हुक्मरान के बारे में। इसका नाम शाहजहां सानी है और रफीउद्दौला इसका टाइटल है। दोस्तों शाहजहां सानी 105 दिन की हुकूमत की और 23 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। शाहजहां सानी के बाद दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला ने तख्त संभाला। मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों 12वां मुगल हुक्मरान है। 1719 से लेकर 1748 तक इसने हुकूमत की। दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला जो है बहुत ही अय्याश बंदा था। मुगलिया सल्तनत का ज़वाल जो कि औरंगजेब के दौर में शुरू हुआ था वो मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में बहुत ज्यादा हो चुका था।
محمد شاہ رنگیلا دوستوں بہت ہی زیادہ عیاش بندہ تھا. یہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور اپنے کپڑے اتار دیتا تھا. اور دوستوں یہ تخت کے اوپر بیٹھ کر پیشاب کر دیا کرتا تھا اور پخانہ بھی کر دیا کرتا تھا. اور یہ اپنے درباریوں سے اکثر کہہ دیتا تھا کہ سارے درباری آج ننگے ہوں، اور ان کو دیکھ کر مسکراتا تھا. اگر کوئی درباری اس کا جو ہے وہ مسکراتا نہیں تھا یا ننگا نہیں ہوتا تھا تو یہ فوراً اس کا جو ہے نا وہ سر قلم کر دیتا تھا. اس کے علاوہ دوستوں محمد شاہ رنگیلا نے اپنے محل کے اندر ہی شراب خانے بنا رکھے تھے. اس کی حکومت کی جتنی بھی جوان لڑکیاں تھی 17 سال سے لے کر 19 سال کی عمر تک، ان سب پر محمد شاہ رنگیلا کی آنکھ ہوتی تھی. اس کے وزیر اسپیشل نظر رکھتے تھے کون سی جوان لڑکی ہوئی ہے. یہ محمد شاہ رنگیلا ان جوان لڑکیوں کو اپنے دربار میں بلا لیتا تھا اور ان کو ننگا اپنے دربار میں کھڑا کر دیا کرتا تھا. یہ بندہ اتنا عیاش آدمی تھا کہ اس نے جو ہے نا کوئی کسر نہیں چھوڑی عیاشی کی اور زنا کی اور شراب نوشی کی. تو دوستوں اس کے بعد جو ہے نا جس لڑکی کے اوپر یہ آنکھ رکھتا تھا اس لڑکی کے ساتھ یہ اپنی رات گزارتا تھا اور اس کے ساتھ یہ زنا کیا کرتا تھا. محمد شاہ رنگیلا اور نادر شاہ کے درمیان جو ہے دوستوں ایک جنگ ہوئی. محمد شاہ رنگیلا اس جنگ میں ہار گیا اور محمد شاہ رنگیلا کو دوستوں نادر شاہ نے قتل کر دیا تھا. اس کے بعد دوستوں ہم 13ویں مغل حکمران کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا نام احمد شاہ بہادر تھا. دوستوں احمد شاہ بہادر 1748 سے لے کر 1754 تک حکومت سنبھال سکا. اس کے بعد 14واں مغل حکمران آیا جس کا نام عزیز الدین تھا. عزیز الدین کا دوستوں ٹائٹل عالمگیر ثانی تھا. عزیز الدین 1754 سے لے کر 1759 تک حکومت سنبھال سکا. اس کے بعد 15واں مغل حکمران آیا جس کا نام شاہ جہاں ثالث ہے. دوستوں شاہ جہاں ثالث 1759 سے لے کر 1760 تک حکومت سنبھال سکا. اس کے بعد 16واں مغل حکمران آیا جس کا نام شاہ عالم ثانی تھا. شاہ عالم ثانی دوستوں 1760 سے لے کر 1806 تک حکومت کی. دوستوں شاہ عالم ثانی کے دور میں مغلوں کی حکومت صرف دہلی تک محدود ہو گئی تھی. وہ حکومت جو اورنگزیب کے دور میں پورے جو ہے نا برصغیر پاک و ہند میں پھیلی ہوئی تھی اور تقریباً 15 سے 20 کروڑ لوگوں پر اس کی اورنگزیب کی حکومت محیط تھی، وہ صرف اب دہلی تک ہی محدود رہ گئی تھی. شاہ عالم ثانی کے بعد دوستوں 17واں مغل حکمران آیا جس کا نام اکبر شاہ ثانی تھا. اکبر شاہ ثانی دوستوں 1806 سے لے کر 1837 تک مغلوں پر اس نے حکومت کی. اس کے بعد دوستوں ہم بات کرتے ہیں 18ویں مغل حکمران کے بارے میں جس کا نام ابو المظفر سراج الدین ہے، جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کے نام سے جانتی ہے. دوستوں بہادر شاہ ظفر 1837 سے لے کر 1857 تک حکومت کی. بہادر شاہ ظفر اکبر ثانی کا بیٹا تھا. بہادر شاہ ظفر دہلی میں پیدا ہوا اور مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ تھا. بہادر شاہ ظفر دوستوں اردو کا ایک معروف شاعر بھی ہے. آپ ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے. ذوق کی وفات کے بعد مرزا غالب سے شاعری میں انہوں نے رہنمائی حاصل کی. 1837 کو ان کو تخت نشین کی رسم ادا کر دی گئی. اب یہاں پر دوستوں ہم بات کرتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں. ایسٹ انڈیا کمپنی وہی کمپنی ہے جو تجارت کی غرض سے برصغیر پاک و ہند میں جو ہے نا وہ انٹر ہوئی تھی، اور ان کا شروع میں مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا ٹریڈ کریں گے، وہاں سے اسپائسز وغیرہ اس کو کنٹری کو دیں گے اور یہاں سے جو ہے نا نیچرل ریسورسز جیسا کہ نمک وغیرہ ہے، سونا ہے، گولڈ ہے، یہ اپنے ملک میں لے کر جائیں گے اور انہیں ریٹرن جو ہے مسلمانوں کو پیسے دیں گے. دوستوں جہانگیر کے دور میں سر تھامس رائے اس خطے میں آئے تھے اور پرمیشن مانگنے آئے تھے کہ آپ ہمیں ٹریڈ کی اجازت دے دیں، لیکن اس وقت جہانگیر نے منع کر دیا تھا. لیکن یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے گڑھے جماتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا اس پورے خطے میں یہ لوگ قابض ہو گئے تھے. دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ تجارت کی غرض سے برصغیر پاک و ہند میں انٹری لیتی ہے، وہ اپنے پاؤں جو ہے نا وہ اور سٹرونگ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کے بعد دوستوں مسلمانوں اور ہندوؤں کی انگریزوں کے ساتھ آپس میں لڑائی ہوتی ہے. اس جنگ کا نام جنگ آزادی رکھا جاتا ہے. اس جنگ کے دوستوں دو بڑے بڑے اسباب بنے. پہلا بڑا اسباب یہ بنا کہ ہندوستان کے بہت سارے صوبے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں شامل کر لیے تھے، اور دوسرا اس جنگ کا بڑا اسباب جو کارتوس انگریز استعمال کر رہے تھے اس میں وہ سور اور گائے کی چربی کا استعمال کر رہے تھے. مسلمانوں اور ہندوؤں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور باقاعدہ جنگ کا آغاز 1857 کو میرٹھ کے علاقے سے ہو گیا، جہاں پر سپاہیوں نے اس چربی والے کارتوسوں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا. اس جنگ کی ناکامی کے بعد دوستوں انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند پر مکمل قبضہ کر لیا اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو قیدی بنا لیا، اور قیدی بنانے کے بعد انہوں نے رنگون جیل میں بہادر شاہ ظفر کو بھیج دیا، جہاں پر ان کی موت ہو گئی اور ان کے بیٹوں کو گولی مار کر انہوں نے قتل کر دیا. یہاں دوستوں بہادر شاہ ظفر کے 5 بیٹے تھے اور ان 5 بیٹوں کو انگریز جرنیل نے ان کے سر کے اوپر گولی ماری اور ان کو قتل کر دیا. اس طرح سے دوستوں مغلوں کی ساری نسل ہی ختم ہو گئی. دوستوں میں نے کوشش کی ہے ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک جتنے بھی مغل حکمران آئے ہیں ان کا دور حکومت اور کتنی دیر تک انہوں نے حکومت کی اور کون کون سی انہوں نے بلڈنگز بنائی اور کون کون سے کارنامے سر انجام دیے، وہ سارے دوستوں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں.